सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, पूरा सच प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, और वो ये है कि दूसरे सूबों से आने वाली जितनी भी ट्रांसपोर्ट है जिसमें हैवी व्हीकल्स शामिल हैं, इनकी फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो विक्स से अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी है। यानी पंजाब में जो दूसरे सूबों से बड़ी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर इन होती है, जिसमें ट्रक ट्रॉलर्स हैं, उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बाकायदा तौर पर विक्स जो कंपनी है उससे इनको मिलेंगे तो वो माने जाएंगे। अदरवाइज़ इनके अपने सूबों से, यानी पंजाब के अलावा बलूचिस्तान हो गया, जो है वो सिंध हो गया, अगर वहाँ से कोई भी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो पंजाब की सिमत आते हैं तो उनको फ़िटनेस सर्टिफिकेट वो नहीं माने जाएंगे जो अपने सूबों से लेकर आते हैं, बल्कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट वो माने जाएंगे जो विक्स इनको अप्रूव करके देगी हुकूमत पंजाब की तरफ से। तो बाकायदा तौर पर ट्रांसपोर्टर्स का इस पर एहतजाज भी सामने आया है। वो कहते हैं कि ये एक फजूल वेस्टेज ऑफ टाइम है, इसमें कोई भी किसी किस्म की हमारे लिए कोई आसानी पैदा नहीं की गई, बल्कि और मुश्किल पैदा कर दी गई है। क्योंकि हम सिंध से या बलूचिस्तान से जब सफ़र करके पंजाब की हदूद में दाखिल होते हैं तो हमारे और बड़े मामलात होते हैं जो हमने देखने होते हैं। अगर अभी इस फिटनेस सर्टिफिकेट का भी बोझ हमारे सर पर डाल दिया जाएगा तो ये हमारे लिए कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा कि पहले हम इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट लेकर जो है या उसके फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जो है वो पंजाब में विक्स के ऑफिस जाएँ और फिर वहाँ से जो है वो हमें ये इशू हो और फिर हम उसके बारे में जो है वो सोचें और अंदर एंटर हों। अब ये सारे मामलात जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सामने आ रहे हैं, जिस पर इन्होंने बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक भी की है, प्रेस ब्रीफिंग भी जो है उनकी सामने आई है। इसमें मज़ीद अपडेट्स जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है मोहम्मद आसिम राजा ने। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज बरोज इजाफे की वजह से ट्रांसपोर्ट मालकान बेहद परेशान हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब की तरफ से व्हीकल आर्डिनेंस MVR 1969 के ड्राफ्ट रूल्स में तरमीम करके नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में महकमे ट्रांसपोर्ट ने तजवीज़ किया है कि पंजाब के इलाकाई दायरा इख्तियार में चलने वाली गाड़ियों के पास स्वीडिश कंपनी विक्स से फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद होना जरूरी है। पंजाब में दाखिल होने वाली तकरीबन 80% हैवी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध से ताल्लुक रखती हैं, जो अमूमन 3 माह में एक बार पंजाब के लिए सफर करती हैं, और पंजाब में आने के लिए ये गाड़ियां हुकूमत को फीस भी अदा कर रही हैं, जबकि इन गाड़ियों के पास असल रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट अपने इलाकों और मुतलका सूबों से जारी करदा है। जब मुतलका सूबे से गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट मौजूद है तो दूसरे सूबे से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से पंजाब में रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने की इस कड़ी शराइत पर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हैं। ट्रांसपोर्टर्स तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि गजटेड नोटिफिकेशन में तरमीम ना की जाए। हम एक फिटनेस सर्टिफिकेट रखते हुए दूसरा फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों जारी करवाएं? अगर फौरी तौर पर हमारे मुतालबे ना माने गए तो हम चारों सूबों की ट्रांसपोर्ट भी बंद कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से जो ये एहतजाज सामने आया है, इसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि मुख्तलिफ सूबों से तो वो अपना ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट हासिल करके उसके बाद ही दूसरे सूबे की तरफ सफ़र करते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है सूबा पंजाब को हम पर ये चीज़ मुसल्लत करने की कि विक्स से ही सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जबकि सूबा पंजाब में एंट्री का इन्होंने एक नया तरीका या फिर पैसे बटोरने का एक नया तरीका जो है वो लॉन्च कर दिया है। कहा यह जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कि जनाब कंपनी विक्स कंपनी के जो अफसरान हैं उनसे मिलकर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ गैर कानूनी ये तरमीम करवा रहे हैं। अब सूरत हाल क्या है, इसमें मजीद अपडेट्स क्या है, जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिम राजा। जी आसिम साहब बताइएगा, ये क्या एक नया मामला शुरू हो गया? अभी जो है वो पेट्रोल ज़्यादा हुआ है और पेट्रोल की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, महंगाई से वैसे ही आवाम परेशान है। अब ये फिटनेस सर्टिफिकेट भी जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के हवाले कर दिया गया है और उन पर जो है वो थोप दिया गया है, तो अब ये क्या करेंगे? सब सरापा एहतजाज है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जितने भी ये गुड्स ट्रांसपोर्ट हैवी व्हीकल है, जितनी भी ये आउट ऑफ जो सिटीज़ भी जाती हैं, दूसरे सूबों में भी गाड़ियां जाती हैं, सामान की तरसील करती हैं, और इसमें जो है हैवी व्हीकल सारी की सारी शामिल हैं, तो उनके जो ट्रांसपोर्टर हैं वो सरापा एहतजाज हैं। ट्रांसपोर्ट के जो मालकान हैं वो इस टाइम पे एहतजाज जो उसकी कॉल दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास हर सूबे के पास ना हर ज़िले में
जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो जारी होते हैं। सही। जिस तरह आप अगर पंजाब की बात करें तो लाहौर से भी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, जो उप्स कंपनी है विक्स की, विक्स वो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करता है। और इसमें जो है अगर कसूर चले जाएं तो वहां पे भी इसके सेंटर्स बने हुए हैं। अगर हम इस्लामाबाद चले जाएं, बाकी दीगर इजला में चले जाएं, फैसलाबाद है, तो हर इजला में इनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने के दफातर मौजूद हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे सूबों में चले जाएं, अगर सिंध की बात करें तो सिंध में भी जो उनके तरीक़ेकार के मुताबिक जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो उनके भी अपने इजला में जो है हर जिले में जो फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को जारी किए जा रहे हैं। ठीक है। अब ये एक जो महकमा ट्रांसपोर्ट है वो कानून में तरमीम करना चाह रहा है कि ये जो पंजाब में जो गाड़ियां दाखिल हों वो विक्स के पास जाएं और वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कराएं। तो विक्स मतलब कि उनको अगर ज्यादा एतमाद है तो फिर पूरे पाकिस्तान में विक्स के दफातर खोल दें। जी बिल्कुल, यही बात आपकी बहुत अहम है कि अगर उनको इतना एतमाद है और वो इतना अच्छा काम कर रही है तो उसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में कर दें, बढ़ा दें, वही दफातर जो उनके अपने इजला में कर दें। दूसरे ट्रांसपोर्टर जो है वो यहाँ आए, फिर वो विक्स के ऑफिस जाएं और या फिर जो है वो ऑनलाइन ही बनवाएं, तो आप उसमें जो है वो एक्स्ट्रा पैसे जमा करवाएं, वहाँ से भी वो फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें, यहाँ से भी तो विक्स के दफातर जो है वो सारे सूबों में जो है वो खोल दें, आसान हो जाएगा। वहीं से लोग विक्स के ही दफ्तर जाएं या विक्स से ही जो है वो बनवाएं, और आप पंजाब में जाएं, सिंध में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, जिधर मर्जी जाएं, वहाँ पर जो है वो आप जाकर ईजी हो जाएगा कि विक्स का सर्टिफिकेट है, अप्रूव्ड हो जाएगा। ये मतलब काम वो क्यों नहीं करते जो करने वाला होता है, वो काम क्यों बीच में ले आते हैं जो माफाकुल फितरत काम होता है, जिसका कोई फितरत से ताल्लुक नहीं होता, इस तरह क्यों करते हैं ये लोग? अच्छा मैं आपको बताऊं, ये ऑनलाइन तो इसके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो ही नहीं सकते। ये सबसे जाना पड़ता है। वो ट्रांसपोर्टर को नहीं जाना पड़ता, उस गाड़ी को भी लेके जाना पड़ता है जिसका फिटनेस चेक होती है, वो गाड़ी चेक होती है और उसका प्रोसेस है। अब इतनी बड़ी गाड़ी है, वो कैसे लेके जाएंगे? वो 24 व्हीलर गाड़ी, 36 व्हीलर गाड़ी, वो इतनी बड़ी गाड़ी, इनके ऑफिस कहाँ पे है? पंजाब में मेरी बात सुने, वो मुझे दिखाएं तो सही ना कि जहाँ पे ये फिक्स की फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना है। हाँ? वो मुझे दिखाएं कि इनके पास इतनी जगह है कि अगर 10-12 जो ट्रेलर हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, हाँ, वो आगे अगर लग जाएंगी तो कहाँ पे खड़ी करेंगे? ये पहले अपने दफातर पंजाब में तो पूरे कर लें। सर मुझे एक बात बताएं, मुझे आसिम साहब एक बात बताएं, इनके पास कोई टेक्निकल कोई जदीद डिवाइसेस हैं कि ये जहाँ पर गाड़ी खड़ी हो वहीं पे वो डिवाइसेस ले आएंगे और उससे फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देंगे कि हाँ जी ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसकी फिटनेस जो है वो क्लियर है? ऐसा भी है कुछ? जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके पास तो अपने जो दफातर हैं ये अभी तक पूरे खुद नहीं कर सके। ये आप पंजाब, ये जो मैं बताऊं, विक्स कंपनी को बने हुए 6-7 साल हो चुके हैं। इनका जो मुआहदा है वो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक था। वो मुझे बताएं कि इन्होंने तो अपने दफातर अभी तक पूरे नहीं खोले पूरे पंजाब में। ये मसला ये हुआ है कि पंजाब में जो इनका टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाए, वो अचीव नहीं कर पाए। अब जो वो टारगेट तक जो है उन्होंने पहुंचना है, तो उन्होंने कहा जी सारे सूबे जो भी यहाँ पे हैवी व्हीकल्स तो आ रही हैं, ये वहां से फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के हैं, फिर यहाँ पे भी बनवाए, तो चलो विक्स का फायदा हो जाए। तो यही होगा ना, यही होगा। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर है। इसके ऊपर महकमा ट्रांसपोर्ट जो काम कर रहा है, इसको पहले हिकमत अमली पे तो बनाए कि अगर वो गाड़ियां अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि ट्रांसपोर्टर जो है वो पहले ही महंगाई से तंग है। हाँ, आपने पेट्रोल की इतनी ज्यादा कीमतें कर दी, आपने डीजल की कीमतें बढ़ा दी, आपने स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ा दी। जो ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो तो पहले ही करीबुल मर गए, वो तो मरने के पहले ही करीब है। उसके साथ जो आपने जुल्म की इंतहा कर दी हुई है। और अब अगर उन्होंने अपने इजला से, अपने इलाकों से, अपने सूबों से अगर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, उनके रूट परमिट बनवाए हुए हैं, तो फिर दूसरे सूबे से लेने की क्या जरूरत? अगर आपको लगता है कि जो अपने इजला से, अपने सूबों से वो अपने विक्स कह रहा हूं, जो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट वो जारी करवा चुके हैं या उनके पास मौजूद हैं, वो जैली हैं, वो फेक हैं, वो गलत हैं, तो आप वो मंसूख कर दें।
آپ وہاں پہ اپنے آفیسز قائم کر دیں. ہاں تو اپنے آفس یہی تو کہہ رہی ہوں میں کہ اپنے آفس قائم کریں, وہاں سے بنوا لیں, دائرہ کار بڑھا دیں, سب کے لیے آسانی, وہاں پہ چلے جائیں, کوئی آسانی پیدا کریں ان ٹرانسپورٹرز کے لیے. نہیں دیکھیں نا بقول آپ کے کہ ان کے پاس ان کے آفیسز میں جگہ بھی نہیں ہے, وہ ہیوی وہیکلز جو ہے وہ 12 ٹرالر جو ہے وہ اتنے 8 ویلرز اور پتہ نہیں کتنے ویلرز ہیں ان کے, تو وہ جا کر وہاں پر ان کے آفس کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. اس کی فٹنس کیسے جو ہے وہ چیک ہوگی, اور ڈیوائسز بھی جو ہے وہ جدید نہیں ان کے پاس, تو فٹنس سرٹیفکیٹ کیسے ایشو ہوگا؟ یہ صرف پیسے لینے کا ایک نیا طریقہ کار لانچ ہو رہا ہے. تو ظاہر ٹرانسپورٹرز تو اس پہ سراپا احتجاج ہوں گے نا, ان کا حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اور یہاں تو نا پاکستان میں رات کو سو صبح کو اٹھو ترمیم ہوئی ہوتی ہے. مطلب اپنے کرتوت نہیں بدلیں گے, قانون بدل دیں گے اور قانون میں ترمیم کرنے کی کوششیں کرنا شروع کر دیں گے کہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ بات نہ آئے, کیونکہ ان سے سنبھلتا ہی نہیں. جن لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ نا اہل لوگوں کو سیٹوں پہ بٹھایا ہوا ہے, وہ تو ٹیسیاں کر کے یا پرچیاں لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹوں پر. آپ کی سرکاری نوکریاں آدھے سے زیادہ بلکہ میجورٹی آف تو جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ ایم پی ایم این ایس کی سفارش سے جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں. یہاں تو سرکاری نوکری جو ہے وہ کبھی کیپیبل یا جو ہے وہ سنسیئر بندے کو ملی کوئی نہیں ہے. اتنے لوگوں سے جو ہے وہ لائنیں لگوا کے صبح سے شام تک ان کو لالی پاپ دے کے ان کی سیویاں جو ہے وہ بھرتی کرتے ہیں سرکاری, اور پھر وہ جو ہے اس کے بعد اسے ردی میں جو ہے وہ بیچتے ہیں اور وہ اس کے بھی پیسے کھا جاتے ہیں. اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے محنت کر کے اپنے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیے, جنہوں نے محنت کر کے جو ہے وہ اتنا پڑھا, اتنی ڈگریاں حاصل کی, ان کی ڈگریاں اور وہ جو سی وی ان کا پورا ہوتا ہے وہ پورے کا پورا ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے. سر یہ تو حالات ہیں ان کے. تو پھر ایسے ہی ہوگا نا کہ رات کو سوئیں صبح کو اٹھیں یہاں پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, صبح کو اٹھیں یہاں پہ بجلی مہنگی ہو جاتی ہے, صبح کو اٹھیں, مطلب ایسے جادو ہو رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے. پورا ملک جو ہے نا بس پیسے بٹورنے پہ لگا ہوا, اسے بھی لوٹ لو, اسے بھی لوٹ لو, اسے کھسوٹ لو, جہاں جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کر رہا ہے. اچھا ترمیم کرنے کی ضرورت پیش آئی کیوں؟ پہلے تو یہ بتایا جائے نا, پیسے بٹورنے کے تو ان کے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں. ابھی 5 کروڑ آپ کو ایک بڑا اہم آپ کو یہ راز انکشافات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو فٹنس سرٹیفکیٹ اوپس کی کمپنی جو وکس کی ہے نا, انہوں نے 5 کروڑ روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ ان غریب ٹرانسپورٹرز, جو رکشہ ڈرائیور, چنگچی چلانے والے اور جتنے پک اپ چلانے والے اور پبلک ٹرانسپورٹ سے انہوں نے بٹورے ہیں. بھائی ان کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ روڈ پہ کھڑے ہو کے فیس وصول کر سکے. انہوں نے 700 روپے 1000 روپے فی گاڑی سے فیس وصول کی فٹنس سرٹیفکیٹ کے نام پہ. اچھا, اور وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم پہ معطل ہوئی. ہائی کورٹ نے کہا ارے بابا آپ لوگ تو سڑک پہ کھڑے ہو کے پیسے وصول ہی نہیں کر سکتے, تو آپ کیوں کر رہے ہو, یہ بند کریں پیسے لینے. وہ پیسے تو بند ہو گئے, لیکن میری جو اپیل ہے چیف جسٹس سے کہ وہ ان سے وہ تو پوچھے کہ جو بھائی اکٹھے کیے ہیں وہ پیسے کہاں ہیں. سر عاصم صاحب آپ سے بھی مجھے شکایت ہے, میں تو پروگرام میں آن اینڈ آن کہہ رہی ہوں, آپ ان کی جو ہے وہ کارکردگیاں بھی لے کر آ جاتے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ بہت جو ہے وہ کمال چیزیں جو کر رہے ہیں. جب ان کی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہوتا ہے؟ میری بات سنیں, میں جب یہ اچھا کام معذرت کے ساتھ میں دیکھیں جی بالکل آپ تو ہمارے اپنے بندے نا, لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کے ساتھ جو اختلاف رکھ سکتی ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی فٹنس سرٹیفکیٹ پہ ہم نے اچھے پروگرام بھی جو ہوئے تھے وہ کیے ہیں, لیکن جب کوئی نااہلی آئے گی اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن وکس کا اس میں اچھا میری بات سنیں, وکس کا اس میں قصور کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کر رہا ہے. سر وکس کی افسران ظاہری بات ہے ان پہ پریشر ڈالا ہوگا ٹرانسپورٹرز پہ تبھی تو کر رہے ہیں نا. وہ ایک کمپنی ہے, وہ ان پہ پریشر ڈال ہی نہیں سکتے. وہ یہ جو مدر ہے نا ان کی, وہ مدر ادارہ وہ محکمہ ٹرانسپورٹ ہے, وہ تو شاخ ہے. تو امی نے کہہ دیا نا بس وہی ہوگا. امی جو کہہ رہی ہے, امی تو خود کرا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ مدر ادارہ جو ہے وہ یہ ہے محکمہ ٹرانسپورٹ ہے. محکمہ ٹرانسپورٹ نے جو احکامات دینے ہیں وہی ان کے جو ذیلی ادارے ہیں جو ان کے ساتھ جن کی ایفیلیشن ہے وہی کریں گے کام. لیکن بات میری غور کریں کہ وہ وکس والے نہیں کہہ رہے, یہ محکمہ ٹرانسپورٹ کر رہا ہے. لیکن محکمہ ٹرانسپورٹ کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے حکمت عملی بنائے. اگر آپ نے ان کو وکس کے ہی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کروانے ہیں جو دوسرے صوبوں سے گڈز ٹرانسپورٹ آ رہی ہے, سارے صوبوں میں آفس بنا دیں. ٹھیک ہے, تو سارے صوبوں میں بنا دو, سارے صوبوں میں آفس بنا دیں, ان کا دائرہ کار بڑھا دیں. اور وہ تاکہ اب غریب ٹرانسپورٹر ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کی. اچھا ٹرانسپورٹرز کا تو متفقہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم پر یہ پریشرائز جو ہے وہ مزید ہمیں کیا گیا تو ہم تمام جو بڑی ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ جی بالکل, پھر یہی ہوگا.
پھر یہ اپنی ترمیمیں واپس لیتے پھریں گے. اور یہی اس ملک پاکستان کا حال ہے کہ پہلے یہ کچھ ترمیم کرتے ہیں, بعد میں جب پریشر آ جائے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں, نہ آئے یو ٹرن لے لیتے ہیں, اگر نہ آئے تو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ, اور باقی معاملات جو ہے وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں. اب آپ یقین کریں کہ یہ ان محکموں کی کارکردگیاں دیکھ کے نا ہنسی آتی ہے مجھے کہ کون کارٹونز ٹائپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو کام کرنے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. مطلب ادھر چوکا مار دیا, ادھر چھکا مار دیا, بال باؤنڈری لائن کراس کر گئی تو چھکا ہو گیا, نہیں کراس کی تو جو ہے وہ چوکا ہو گیا. وہ کیا مطلب کیا چل کیا رہا ہے؟ یہ کرکٹ کا میدان ہے پاکستان. جی بالکل, یہ کرکٹ کا میدان ہی بنا ہوا ہے, اور اس میں چوکے اور چھکے کی برسات اور بولڈ ہونا یہ سب کچھ اسی طرح لگا ہوا ہے. اور یہ میں بتاؤں, یہ جو بال ہے نا یہ ہماری عوام بنی ہوئی ہے. آپ کو لائن اینڈ لینتھ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ کو کوئی پالیسیز کوئی کچھ بنانا آتا کوئی نہیں ہے, اور بس آپ کو جو سمجھ آتی ہے پتہ نہیں مشیر کون ہے, ان کو مشورہ دینے والے کون لوگ ہیں, یا ان کے اپنے اسٹریٹجیز یا پالیسیز ہوتی ہیں, یا افسران بالا جو ہے وہ بیٹھ کے, ظاہر ہے فری میں سب کچھ مل رہا ہے نا عاصم صاحب, سرکاری طور پر جو ہے وہ یاشی لگی ہوئی ہے سرکاری افسران کی. ان کا پیٹرول فری ہے, ان کے گھر میں راشن ان کو کم قیمت میں ملتا ہے, ان کے کرائے جو ہے وہ ان سے کم لیے جاتے ہیں. آپ یقین کریں سرکاری ملازم ریلوے کے ابھی تک 600 روپیہ جو ہے وہ مکان کا کرایہ دیتے ہیں. ہے کو کرنے والی بات, اتنی مہنگائی کے دور میں جہاں ایک عام آدمی جو 15 سے 20 ہزار کماتا ہے اس کے گھر کا رینٹ بھی 10 ہزار سے کم نہیں ہے, اور یہ 600 روپے رینٹ دیتے ہیں. وہ تو 600 دیتے ہیں, یہ جو اعلیٰ افسران بیٹھے ہوئے ہیں کی بات کر رہی ہوں میں یہ کوئی اعلیٰ افسر کی بات نہیں کر رہی, اور اعلیٰ افسران تو میرا خیال ہے 200 روپے دیتے ہیں. وہ دیتے ہی نہیں ہے, وہ دیتے ہی نہیں ہے, وہ دیتے ہی نہیں. حد ہو گئی. مطلب یہ ہے کوئی کرنے والی بات. پاکستان کو تو یہ کھا گئے ہیں, پھر پاکستان کا جو وہ حساب کتاب کلیئر کرتے ہیں, اثاثے ان کے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ٹرانسپورٹرز جو ہے وہ سراپا احتجاج تو ہوں گے, کیونکہ وہ تو جو محنت سے کما رہے ہیں وہی خرچ کر رہے ہیں. تو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں صرف اور صرف پیسہ بٹورنے کے لیے, مسئلہ تو ظاہری بات ہے ان کا ہے نا کہ انہوں نے پیسے کہاں سے کس طرح سے بٹورنے. وہ روزانہ اسٹریٹجیز اور پالیسیز بناتے ہیں کہ اس کی جیب کیسے خالی کریں, ٹرانسپورٹرز پہ یہ بوجھ کیسے ڈالیں, وکس کو بیچ میں کیسے جو ہے وہ ایڈ کریں, وکس کو کیسے. آپ وکس کو جو ہے وہ پرومیننٹ کر ہی نہیں پائے. محکمہ ٹرانسپورٹ جو اس کا مدر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدر محکمہ ہے اس کا, تو وہ تو اس کو جو ہے اس طرح سنبھال ہی نہیں پایا وکس کو, جس طرح وکس کی یہاں پہ پبلسٹی ہونی چاہیے تھی. میرے پروگرام کے علاوہ بتا دیں کس نے وکس کا نام لیا, کہاں پر جو ہے وہ وکس کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں وکس ہے کیا. جی بالکل اسی طرح ہی ہے, ہم نے ہی پروگرام کیے ہوتے ہیں, ہم ہی ان پہ بات کرتے ہیں, ہم ہی بتاتے ہیں, ہم ہی ان کی جو ہے وہ. لیکن میں بتاؤں ان میں ان کا کوئی قصور نظر نہیں آ رہا, اس میں محکمہ ٹرانسپورٹ انوالو ہو رہا ہے. وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ اب اگر میری بات سنیں, دائرہ کار اختیار بڑھانے کا فائدہ ہی کیا ہے. یا پہلے تو یہ کریں کہ ان کے جتنے بھی ابھی تو 26 دفاتر ان کے تیار ہوئے ہیں, بنے ہیں, اور ابھی تو باقی کافی زیادہ پڑے ہیں جو تیار ہی نہیں ہو سکے. 6-7 سال ہو گئے, 20 سال کا ان کا ٹوٹل کنٹریکٹ ہے, اور اگر یہ اپنے 15 سالوں میں جا کے آپ اس طرح کی قانونی ترمیم کر کے کیا پاکستان کا فائدہ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ انٹرنیشنل وہ کمپنی ہے, یہ تو آپ دوسرے ملک کا فائدہ کر رہے ہیں. ہر وقت ہم نے دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ پیسہ دیتے رہنا ہے, ان کا فائدہ کرتے رہنا ہے, ان کے جو ہے وہ غلام بنے رہنا ہے کہ جیسے وہ کہیں گے ہم نے ویسے طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے. ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے, ہمارے اپنے ملک میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کر سکیں. انٹرنیشنل لیول کی کمپنی آ کے یہاں پہ پاکستان میں جو ہے فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی, اس کے باوجود بھی آپ کے پاس جو ہیوی وہیکلس چل رہی ہیں اور جو عام وہیکلس چل رہی ہیں ان کے جو ہے وہ فٹنس کے وہ قابل نہیں ہیں, پھر بھی ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کیے جا رہے ہیں. تو بھائی مجھے یہ بتا دو کیا فائدہ ہے آپ کو انٹرنیشنل کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں لا کے اتنا پیسہ ضائع کر کے ان کو ڈالروں میں پے کرنے کا. ہر چیز آپ نے جو ہے وہ مس مینج کر کے رکھی ہوئی ہے, ہر چیز. آج بھی آپ جو ہے وہ انگریزوں کے غلام ہیں کہ ہر انگریز کمپنی جو ہے وہ یہاں کے کام کرتی ہے اور وہ آپ کے جو ہے وہ ورکر سے جو ہے وہ کام لیتی ہے, ان کو بھاری اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنی پڑتی ہے ان کمپنیوں کو. اب آپ نے ٹرانسپورٹروں پہ جو ہے وہ یہ تماشا شروع کر دیا. جی بالکل, یہ آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے, اتنی زبردست بات کہ ہمارے میں کیا, ہمارے افسران میں ان کی قابلیت ختم ہو گئی ہے کہ جو ہم جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو نوازنے کے لیے, ان کو پیسہ دینے کے لیے, ہم چائنا کو نوازیں, ہم جو ہے وہ ہم باجے بھی 14 اگست کو بجانے کے لیے چائنا سے منگوا رہے ہیں. بھائی ہمیں اب خود کچھ نہیں بنانا آتا. ہم جو ہے یہی جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے دوسرے, اچھا پہلے بھی تو جاری ہوتے تھے نا, تو ان کا جو ہے وہ دائرہ کار بڑھایا جانا چاہیے, یہ پاکستانی عوام پہ ظلم چاہیے تھی. ان کو جدید جو ہے طرز کے اوپر جو ہے اپنے جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہیں ان کے سینٹرز کو بحال کرنا چاہیے تھا.
یہ تو غیر ہم ملکی اپنی کمپنیوں کے خود خزانے دکھا میں رہے آپ ہیں کہ اضافہ کر ہمارے رہے ہیں. پاس جو ہے وہ اتنا معیار نہیں ہے. اور صرف آج آ کے تو اچھا میں بتاؤں کون ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے؟ وہی لڑکے جو پاکستان کے ہیں. مینجمنٹ کون ہے؟ وہی آدمی, وہی افسران جو پاکستان کے ہیں. تو بھائی یہ صرف کمپنی کا نام ہی کیوں, وہ جو جس پہ چیک کرتے ہیں نا وہی مشینری ہم پاکستان میں بلوا کے انہی لوگوں سے پاس نہیں کروا میڈ ان سکتے گاڑیاں. پاکستان لکھا ہو نا, وہ چیز لینے کے لیے پاکستانی خود بھی تیار نہیں ہے. کیسی بات ہے؟ ہم اتنے بریڈ کانشیس ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ انگلینڈ سے کوئی چیز بن کے آئی ہے, جاپان سے کوئی چیز بن کے آئی ہے, امریکہ سے کوئی چیز بن کے آئی ہے, تو اس کی ویلیو اور اس کی ورتھ ہے. اب باہر کی کمپنیوں کو یہاں پہ بلا کے بٹھا لیا کہ جو ہماری گاڑیاں جو وہ چیک کرو, ہمارے اندر تو اتنی کیپیسٹی ہے نہیں کہ ہم ان کو چیک کر کے فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کریں, تو تم آ جاؤ اور جو رہی صحیح جو پیسہ ہے وہ بھی لوٹ کے لے جاؤ. یہ پیسے ہی تو لوٹنے کی بات ہے. میں کہیں تو جا رہا ہوں کہ اس آفس میں جو گارڈ سے لے کے اعلیٰ افسران تک سارے پاکستانی ہیں. وہی لوگ ہیں جو آپ اور میں. تو وہی لوگ اگر فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کر کے جاری کر رہے ہیں تو کیوں نہ بھائی ہم اپنے ہی سینٹرز بنائیں اور انہی لوگوں کو جاب وہاں پہ دیں کہ بھائی تم چیک کرتے رہے ہو, تمہارا ایکسپیرینس ہے, ہماری گاڑیاں بھی چیک کرو, پاکستان کی گاڑیاں چیک کرو, ان کا جو معاہدہ ہے وہ ختم کریں. تو یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن اب یہ جو ہے معاملہ جو بڑھ چکا ہے, پنجاب کے جو ٹرانسپورٹر, صرف پنجاب کے ہی نہیں پورے جو پاکستان کے ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج ہیں. سر ابھی 80 سے 90% جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تو دوسرے صوبوں سے پنجاب میں داخل ہو رہی ہے. جی بالکل ایسے تو ہی ہے. یہ ایک بڑا پری پلانڈ سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے. اس پہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے جو احتجاج سامنے آ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ہمیں یہ موقف ان سے چاہیے ہوگا. ہمیں کوئی ایسی شخصیت کو آن کال لے کر پوچھنا ہوگا کہ آخر وکس کا سرٹیفکیٹ ہی کیوں ضروری ہے اور پنجاب میں ہی اس کو لاگو کیوں کی گیا, پاکستان کے پورے جو اور صوبے ہیں وہاں پہ وکس کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے, صرف پنجاب میں ہی اجازت کیوں ہے. مجھے ان سارے سوالات کے جوابات چاہیے. تو وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچیں گے تو ہم اپنے ناظرین کے بہت سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ اس پروگرام کے تھرو دے پائیں گے, یا ان ٹرانسپورٹرز کو دے پائیں گے جو اس وقت پریشانی کے عالم میں ہے کہ پھر ترمیم ہو گئی اور بار بار جو ہے وہ آپ اس کو چینج کیے جا رہے ہیں. تو ایک قانون ہوتا ہے, فکس ایک قانون ہوتا ہے, اس میں جب آپ ترمیم کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. یہ تھوڑی ہے پنجاب میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا, بلوچستان میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ, تو آپ بھائی سارے صوبوں میں جو ہے وہ وکس کے دفاتر کھولیں, بات ختم ہو گئی, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ایسے بھی آپ کو پیسے مل جائیں گے. ایک گاڑی اگر سندھ سے آ رہی ہے, ایک بڑا جو گاڑی ہے, لیکن اب وہ کمپنی کے ظاہر ہے پنجاب حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوگا نا. جی بالکل اسی طرح. اب مجھے بتائیں کہ ایک سندھ سے گاڑی لوڈ ہو کے آ رہی ہے, اس پہ سامان ہے اور وہ ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے گاڑی کے اندر. اب وہ گاڑی پنجاب میں داخل ہو رہی ہے, وہ تو جو ہے نا سراسر زیادتی ہوگی کہ آپ اس کو کہاں پہ روکیں گے, کہاں پہ فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کروائیں گے, اس کا کیسے فٹنس سرٹیفکیٹ وہ لیں گے. یا تو وہ جا کے جو اپنا سامان اتارے گی تو گاڑی وہ خالی ہو جائے گی, تو پھر وہ لے کے تو وکس کے دفاتر ڈھونڈتا پھرے گا. اب جو سندھ سے آیا ہوا ڈرائیور اچھا ایک اور بھی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے محکمہ ٹرانسپورٹ کے کوئی اعلیٰ افسر ہیں جو اس غیر ملکی کمپنی کے ساتھ مل کر یہ سارا پروسیجر کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹرز کی طرف سے ان کے خلاف جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے لیے درخواست بھی انہوں نے دے دی اور بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے ہیں. یہ چیز بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تو آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ افسر جو واقعی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ مل کر یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا ٹرانسپورٹرز پہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا چیف سیکرٹری ان کے خلاف ایکشن لیں گے, اور کیا یہ جو درخواست موصول ہوئی ہے ان کو اس پر ایکشن ہوگا, کارروائی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے. بہت شکریہ عاصم راجہ صاحب آپ کا. اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ بریک کا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ ہمیں سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, تصویر کے ہر رخ پہ بات کرنی ہوتی ہے. ہم کسی ایک رخ کو اٹھا کر اس پہ بات نہیں شروع کر دیتے کہ لکیر کے فقیر بن جائے. دونوں رخ دیکھ کر اس پر جو ہے وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ غلطی کہاں سے رہی ہے, اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہوگا. بہرحال جو بھی ٹرانسپورٹرز کی طرف سے چیز سامنے آتی ہے اس پر بھی ہم اسپیشلی پروگرام ضرور کریں گے, اور وکس کی طرف سے اگر کوئی بیان آنا چاہتے ہیں یا وکس کے کوئی افسران یا محکمہ ٹرانسپورٹ کے کوئی افسران جو ہے وہ آ کے اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پروگرام حاضر ہے. آپ آن کال ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں, آپ میرے اسٹوڈیو میں بھی آ سکتے ہیں تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ آپ سے بات کر سکیں. جی مجھے بریک لینی. وکس کا جو ہے وہ میں نے افسران سے بات کرنے کی کوشش کی تھی,
لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا. میری کوشش تھی کہ ان کے کسی افسر کی جو ہے وہ کال لے لی جائے تاکہ بات ہو. چلیں کوئی بات نہیں, نیکسٹ جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ان کا موقف جو ہے وہ ضرور لیا جائے, یہ ضروری ہے. اور اگر وہ فون نہیں آتے تو میں پھر یہاں پر ایک چیئر لگا دوں گی اور اس پر چٹ لگا دوں گی آپ کے نام کی کہ آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو ہمیں آپ کا موقف جو ہے وہ درکار ہے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جو ہے وہ بریک, اور بریک کے فوری بعد واپس ایک اور اہم اور خاص موضوع کے ساتھ ملوں گی. میرے ساتھ رہیے گا.